حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ایک مرتبہ نارے نمرود میں ڈلوایا. دیکھیں کہ ابراہیم اس لیے کہ سب سے بہتر جو ہے منصب حبیبیت ہے، یعنی حبیب جو ہوتا ہے وہ سب سے پیارا ہوتا ہے، اور منصب حبیبیت کے بعد اگر کوئی منصب ہے تو حبیب منصب خلیلیت ہے. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا حبیب قرار دیا، جہاں وہیں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اپنے خلت سے اپنے خلیل بنایا ہے، منصب خلیلیت پر فائز کیا ہے. تو خلیل بننے کے لیے اللہ بھی دیکھنا چاہتا ہے، آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ خلیل بننے کے قابل ہے یا نہیں. اللہ کو جانتا ہی ہے، لیکن پھر بھی آزمائش کی گھڑی میں ڈال دیتا ہے. آزمائش کی گھڑی وہ کھڑی ہوتی ہے جب بندہ اتنی کٹھن وقت سے گزرتا ہے کہ اللہ اتنی کٹھن وقت سے، اتنی مصیبت سے گزرتا ہے تو سب کچھ کھو دیتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے. لیکن دوستو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم بیمار ہوتے ہیں، کبھی بیماری آتی ہے ہمیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں بیمار کیوں کر دیا، لیکن بیماری کے عالم میں بھی ہمیں شکر گزاری کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم تو وہ بندے ہیں کہ ہم اللہ کو بھول چکے ہیں. صبح و شام اللہ کے نام اتنا مرتبہ لیتے ہیں یہ ہمیں بھی پتہ نہیں ہے، لیکن جب بیماری کے عالم میں بندہ ہوتا ہے اسی کو یاد کرے یا نہ کرے، اپنے مالک کے حبیب کی اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. یعنی بیماری بھی ہمارے پاس آتی ہے تو نعمت کر کے آتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے شکر گزار بندے میں ہم شمار ہو جائیں. اللہ چاہتا تھا کہ خلیل کو آزمایا جائے، اس لیے کہ فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ ان آدم کو زمین میں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو صبح مسا تیرے شکر گزار کر رہے ہیں، تیرے ہم نے سنا میں مشغول ہیں، مولا پھر ان بندوں کو ان بشر کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، یہ دنیا میں جائیں گے تو فتنہ فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے. اللہ نے جواب دیا تھا انی عالم ما لا تعلمون، ہم وہ جانتے ہیں کہ تم نہیں جانتے. اور سمجھانا تھا فرشتوں کو. میرے ابراہیم خلیل کو دیکھو، نارے نمرود میں ڈلوانے کی باری آئی، نمرود نے چاہا کہ آگ میں ڈال دیا جائے تو ابراہیم خلیل اللہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے. نارے نمرود میں ڈالا گیا، لیکن اللہ کی مرضی یہ نہیں تھی کہ ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈلوا کر خاک کر دیا جائے، اس لیے کہ ابھی تو نور محمدی ابھی ان میں چمک رہا ہے، ابھی ان کی گھر میں کوئی اولاد نہیں آئی ہے. اولاد آئے گی تو ان میں نور محمدی منتقل ہو جائے گی، اور حسن خاندان کا خاندان اور نور محمدی خاندان با خاندان منتقل ہوتے ہوئے عبداللہ کے آنگن میں بھی تو آنا ہے، مومنہ کے گھٹ میں بھی تو آنا ہے. جب وہ منتقل ہوتے ہوئے وہاں تک نہیں پہنچے گی تو سید دو عالم کیسے آئیں گے، محمد رسول اللہ کیسے آئیں گے، اللہ کے حبیب کیسے آئیں گے. ابراہیم خلیل اللہ کو پھر آزمانا چاہا. بچہ چھوٹے حکم ہوتا ہے کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو جا کر اس زمین میں، اسے ہم آج مکہ کی سرزمین کہتے ہیں، اس ریگستان میں جہاں کوئی لوگ رہتے نہیں تھے، اس بیابان میں چھوڑ کر آ جاؤ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ حکم الہی کی تعمیر کے لیے اپنے لہتے جگر، اپنے محبوب بیٹے کو لے کر، اپنی بیوی کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کی سرزمین میں چلے جاتے ہیں، اور جا کر وہی پر چھوڑ کر جب واپس آتے ہیں حضرت ہاجرہ کہتی ہے کہ میرے شوہر، میرے سنتان چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو. بیوی بھی تو ویسی بیوی تھی، کہتی ہے کہ اللہ کی مرضی یہی ہے کہ یہ شمسین بچے کو یہاں پر اس ریگستان میں جہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ چھوڑ کر جا رہے ہو، پرورش کون کرے گا، کیا یہ حکم الہی کی تعمیر کر رہے ہو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں یہی اللہ کا حکم ہے. چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، بیوی صبر کرتی ہے، بچے کو لے کر وہی گھر جاتی ہے. وہ واقعہ بھی آپ جانتے ہیں، بہت مشہور ہے. ناز کی شدت میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ لگ رہے ہیں، اور دیکھا گیا پھر آخر میں صفا و مروہ کے درمیان
درمیان کی دوڑی صحیح لگائی اور حضرت اسماعیل خلیل اللہ کے ایڑی مارتے ہوئے آگے زمزم کا فوارہ جاری ہو گیا جو آج بھی جاری ہے اور صبح قیامت تک جاری ہے. پھر اللہ نے چاہا کہ خلیل کو پھر سے آزمایا جائے, وہاں چھوڑ کر چلے آئے. 13 سال کے بعد پھر حکم الہی سے وہاں جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کہ اب تو اسماعیل کے ساتھ رہا جائے, اب ہاجرہ کے ساتھ رہا جائے. لیکن حکم الہی کچھ اور ہی تھا. بیٹے کو بلا کر کہتی ہے میرا بیٹا میرے لحظے جگر. حکم الہی میں نے خواب میں دیکھا, نبی کی خالق جو خواب میں دیکھتے ہیں وہ وحی الہی ہوتا ہے, الہام ہوتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے کہتی ہے بیٹا اللہ کا حکم ہے کہ اللہ میں تجھے قربان کے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں. اور بیٹا بھی بیٹا تھا, 13 سال کا بچہ تھا. جواب بھی دیکھیے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں بیٹا تمہارا رائے کیا, تم کیا چاہتے ہو؟ بیٹا کہتے جب اللہ کی مرضی ہے ہم کی اس پر آتیا اس امر پر آپ کام کرتے جائیں, یعنی قربانی دیتے جائیں اور آگے چل کے ہمیں صبر کرنے والوں میں آپ پائیں. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کے لیے لے کے جاتے ہیں. بی بی سے کہتے ہیں اپنے دوست کی دعوت میں لے کر جا رہے ہیں, بیٹا کو ساتھ لے رہے ہیں. آج ہماری ویسی باری نہیں ہے کہ بیٹے کی قربانی پیش کی جائے, لیکن وہ منظر ملاحظہ فرمائیں جب ایک باپ اپنے لگتے جگر کو ساتھ لے کر قربانی دینے کے لیے چھوڑا لے کر تلوار لے کر جا رہا ہے اور بیٹا کو ساتھ لے جا رہا ہے. مرضی الہی پر باپ بھی راضی ہے, مرضی الہی پر بیٹا بھی راضی ہے, دونوں ساتھ چلے گئے. اور فرشتے وہ منظر دیکھ رہے ہیں اللہ اپنے خلیل سے کتنی قربانیاں لے گا. ایک مرتبہ آنکھ میں لگائے پھر اپنے لب سے جگر کی قربانی دے کر حلق میں چھری باپ چلائے گا. اس منظر کو ملاحظہ فرمائے جب باپ نے حکم الہی سے قربانی کرنے کے لیے اپنے بچے کو سلا دیا. بیٹا کہتا ہے کہ با آپ کے محبت پیدرینہ تو اس کے آ جائے, آپ حکم الہی سے نماز آئے, آپ اپنے ہاتھوں میں پٹھی باندھ لیا. پھر قربانی دیتے ہیں. حضرت جبرائیل امین جب یہ منظر کو ملاحظہ فرماتے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے, حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب یہ آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کان تک پہنچی, آپ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور یہ تو آواز جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کان تک پہنچی, آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد. ایک تکبیر تشریف بن جائے. نبی ذوالحجہ کی صبح کی نماز, فجر کی نماز سے لے کر ہر فرض نماز کو جماعت کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں. امام صاحب بھی پڑھیں گے اور مقتدی بھی پڑھیں گے. تکبیر تشریف پڑھنا ہمارے لیے واجب ہے. ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے, 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے. اور کب تک پڑھیں گے؟ 13 ذوالحجہ کی عصر کی نماز تک. آپ جب گھر میں پڑھتے ہیں تو گھر میں پڑھنے کے لیے واجب تو نہیں ہے, لیکن پڑھ لینا بہتر ہے, افضل ہے. کیا پڑھیں گے؟ وہی پڑھیں گے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا تھا, جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پڑھا تھا, جو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے پڑھا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تکبیر تشریف کو اللہ نے حج کے ارکان میں شمار کیا. وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, 10 منٹ زیادہ آپ کا لے لیا ہوں. 7:10 ایک اہم مسئلہ, جب آپ جانور خریدنے کے لیے جاتے ہو, آپ امام صاحب کو پوچھتے ہو, اپنے محلہ میں کوئی عالم رہتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہو. کیا پوچھتے ہو؟
امام صاحب میں جانور خریدنے کے لیے آیا ہوں، اس کا سینگ کچھ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے، دھون کچھ کٹا ہوا ہے، پوچھتے ہیں نا تو امام صاحب مسئلہ کے مطابق آپ کو جواب دیں گے کہ 1/3 سے زیادہ یعنی 1/3 سے زیادہ اگر سینگ جائے، 1/3 سے زیادہ اگر دھون کٹ جائے تو وہ جانور آپ کے لیے قربانی کرنے کے لیے جائز نہیں ہے نا؟ یہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں، جانتے بھی ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں، لیکن مصلحت خدا اس میں یہ ہے جب ایک جانور کی قربانی کے لیے اتنی تاکید ہے کہ وہ داغدار نہ ہو، اس میں عیب نہ ہو، کہ بے عیب قربانی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، عیب دار کی قربانی جائز نہیں ہے، تو میرے مسلمانوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کیا ہم یہ بات پر معمول نہیں ہوں گے کہ ایمان بھی ہو تو بے عیب ہو، ایمان بھی ہو تو بے داغ ہو، ایمان بھی ہو تو مکمل ہو، اور ایمان مکمل ہونے کے لیے شرط یہی ہے کہ ہم جان و دل سے اللہ کے لیے، اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے ہونے کے لیے ہمارا وقت تیار رہے، ایثار و قربانی کا جذبہ ہمارے اندر تیار رہے۔ یہی تو اللہ چاہتا ہے، ہر سال قربانی کرتے ہیں، یہی اس لیے کہ قربان ہونے کا ایثار و قربانی کا جذبہ ہم کے ہر وقت بیدار رہے۔ وہ قوم زندہ ہے جس قوم میں یہ شعور زندہ ہے کہ جس وقت اللہ کی راہ میں قربانی کرنے، قربان ہونے کی باری آئے تو ہم قربان کے لیے تیار ہیں، لبیک لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ قوم جس ڈھال و تلوار سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جو قوم ہمارا وقت تیار رہے، وہ قوم کو دنیا میں کوئی گرا سکتی نہیں، بس کہ محمد سے وفا تجھے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز ہے کیا، لو و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب سیدھی کر لیں، سب سیدھی کر کے کھڑے ہو جائیں۔